بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ سن 6 ہجری تھا۔ مدینہ میں اسلام کی روشنی پھیل چکی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے خواب دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ہم عمرہ کے لیے مکہ جائیں گے۔ صحابہ نے فوراً لبیک کہا۔ 1400 کے قریب مسلمان احرام باندھ کر قربانی کے جانور ساتھ لے کر پورے امن کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ جب قریش مکہ کو معلوم ہوا کہ مسلمان آ رہے ہیں، وہ گھبرا گئے۔ وہ سمجھنے لگے کہ شاید مسلمان حملہ کرنے آ رہے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھے سوائے ذاتی تلواروں کے جو عرب کے رواج کے مطابق ساتھ رکھی جاتی تھیں۔ قریش نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں طرف سے پیغام رساں بھیجے گئے۔ ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا تاکہ قریش کو سمجھایا جائے کہ ہم صرف عمرہ کرنے آ رہے ہیں، کوئی جنگ کا ارادہ نہیں۔ لیکن مکہ میں افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر مدینہ کے مسلمانوں پر بجلی بن کر گری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ایک بیعت لی، جسے بیعت الرضوان کہا جاتا ہے، کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم لڑیں گے۔ لیکن اللہ نے اس موقع پر جنگ نہیں بلکہ صلح کا فیصلہ کیا۔ قریش کی طرف سے سفیر سہیل بن عمرو آئے اور ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کو ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ معاہدہ بظاہر مسلمانوں کے لیے سخت محسوس ہوا۔ اس کی شرطیں یہ تھیں: نمبر 1، اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں گے۔ نمبر 2، قریش کا اگر کوئی شخص اسلام قبول کر کے مدینہ جائے گا تو واپس کر دیا جائے گا، لیکن مدینہ کا اگر کوئی شخص مکہ جائے گا تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، دونوں فریق 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ نمبر 4، قبائل کو آزادی ہوگی کہ جس فریق سے چاہیں معاہدہ کر لیں۔ جب یہ شقیں لکھی جا رہی تھیں، بعض صحابہ کو بہت تکلیف ہوئی۔ خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں بہت بے چینی محسوس کی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں؟ تو پھر کیوں یہ ذلت کی شرائط مان رہے ہیں؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ مسلمانوں نے دل بھاری کر کے واپسی کا سفر کیا۔ عمرہ کیے بغیر دلوں میں اداسی، لیکن زبانوں پر ذکر الہی۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد اللہ کا وعدہ ظاہر ہو گیا۔ اسی صلح کے بعد مسلمانوں کو دعوت تبلیغ کا بے مثال موقع ملا۔ لوگ اسلام میں جوک در جوک داخل ہونے لگے۔ صرف 2 سال میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے جتنے پہلے 10 سال میں نہیں ہوئے تھے۔ یہ صلح ایک ایسا دروازہ بنی جس کے بعد فتح مکہ کا راستہ کھلا۔ صلح حدیبیہ بظاہر ایک ایسی صلح تھی جس میں مسلمانوں کو کچھ شرائط ناگوار اور غیر منصفانہ محسوس ہوئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دکھ ہوا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کیے بغیر واپس جا رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ معاہدہ قبول کیا۔ بعد میں یہی معاہدہ اسلام کے لیے ایک عظیم فتح ثابت ہوا۔ اس صلح کے بعد مختلف قبائل کو اسلام سمجھنے اور قبول کرنے کا موقع ملا۔ مسلمانوں اور قریش کے درمیان امن قائم ہوا اور اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ صرف 2 سال بعد ہی قریش نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مکہ کی طرف پیش قدمی کا جواز ملا، اور پھر صلح حدیبیہ کے بظاہر نقصان نے مکہ کی فتح کی بنیاد رکھی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ بعض اوقات وقتی ناکامی دراصل مستقبل کی بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین، صبر اور حکمت عملی مسلمانوں کے سب سے بڑے ہتھیار ہیں۔ صلح حدیبیہ صرف ایک معاہدہ نہیں بلکہ ایمان، وفاداری اور بصیرت کی عظیم مثال ہے جو آج بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔